السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والقرآن الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ ہم ایک ہفتے کا گیپ کے بعد جوائن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا اور ہدایت فرمائی۔ آج جیسا میں نے بتایا کہ یہ سورہ ہے عبس و تولی، اس کے تعلق سے کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جب تک میرا خیال ہے کہ 100% آپ لوگ اس کے پہلے بھی جب جوائن کرتے ہیں یہ سورہ کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اس کے ترجمے بھی غور کر لیتے ہیں، اور اس لیسن کے بعد بھی پھر دوبارہ ایک مرتبہ یہ قرآن کا یہ سورت پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ پھر بھی چیک کر لیتے ہیں۔ تو مجھے صرف مینشن کرنا ہے، یاد دلانا نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ یہ کرتے ہیں۔ اس صورت کے تعلق سے تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ایک کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے جیسے ہمیشہ رکھتا ہوں وہ بھی رکھتا ہوں۔ یہ جو ہے سورہ جو ہے سورہ نمبر 80 ہے، اس کے جو ہے 42 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ایک چیز یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے ایک موقع میسر کیا کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے جس میں ہم اس صورت کے بارے میں کچھ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے مجھے بہت بہت خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا ہے کہ جو ہم سب بیٹھ کر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اس صورت کے تعلق سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں جیسا ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ میں اپنے جو ریفلیکشنز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ یوٹیوب پہ اور ماشاءاللہ سے بہت سارے تفاصیر سے واقف ہیں، اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو رہتی ہیں بعض مرتبہ اس میں بہت بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایسی جو صورت ہے نا، یہ ایک واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم کو عام طور پہ دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کے صورتوں میں نہیں ملی۔ اس میں ایک چیز میں ایسا فیل کرتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا سورہ کو ابتدا کرنے عبس و تولی جیسا رکھتا ہے، اس کے بجائے اگر عین با سین یہ 3 اگر کر دیتے تو جیسے حروف متعلقات جیسا بولتے ہیں نا آپ جیسا الف لام میم ہے، حام عین سین قاف ہے، تو یہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ہو جاتا اور اس کوڈ کی ہم کو اطلاع نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوڈ نہیں رکھا، ہم سب کے اوپر وہ چیز ظاہر کر کے بتا دی گئی۔ اس کا کیا مقصد ہے کیا ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ ایک بات پر آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غور و فکر کریں۔ ان کی کیسی شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ایک بہترین طریقے کی ان کی ولادت ہوئی، اور کیسے بنی اسرائیل کے جو ہے خاتم النبیین بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں ان کا خاتم النبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے خاتم ہیں، مگر بنی اسرائیل کے جو انبیاء کا سلسلہ تھا جو سب سے زیادہ 1,24,000 پیغمبر جو نبی پیدا ہوئے ہیں ان کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، جو اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں سلسلہ شروع ہوا تھا، اس اسرائیل جو تھے ان کے پوترے کا نام تھا، تو ان کی جو اس میں جو 1,24,000 جو پیغمبر آئے ان میں سے سب آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی شخصیت کے تعلق سے تھوڑا سا مینشن کرتا ہوں۔ ان کی قوم ان کی کتنی عزت کرتی، ان سے کتنی محبت کرتی، ان سے کتنا زبردست تعلق ہے۔ اس سے مقابلہ کریں تو ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اور محبت ہے اور عزت ہے بہت زیادہ ہے، مگر
عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا؟ ان کو نعوذ باللہ سن آف گاڈ. اس کے بعد 3 in 1 بولتے ہیں نا، 3 گاڈ جو بولتے ہیں نا، ٹرینٹی کیا ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نعوذ باللہ خدا کرتے ہیں. اور بعض تو جو احمد دیدار نے جن لوگوں سے ڈسکس کیے ان میں تو کہا تھا، انہوں نے مینشن بھی کہا تھا کہ بعض لوگ ان میں تو ایسے ہیں گاڈ انکارنیٹ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ آسمان پہ جیسا زمین تھے، دنیا میں جب آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا جسم لے کر آئے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا خیال کر دیا ہے. اور آپ لوگوں کو آج کل بھی معلوم ہے، وہ جو ہے جیزس کے نام سے پکارتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، جو بھی مانگنا ہے دے کہتے ہیں کہ واٹ ایور یو وانٹ آسک جیزس ٹو ہیو. نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے تعلق سے یہ کی. اب اس سے کمپیئر کریں گے تو امت محمدیہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کرسچن جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس لحاظ سے امت محمدیہ کی محبت اور عزت اور شفقت اور اقتدانیت اور لگاوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہزاروں درجے زیادہ. اس سے ایک چیز کی فکر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کہیں مجھے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا ان کی امت نے مقام دے دی تھی، ایسا کبھی نہ ہو جائے کہ میری امت میری محبت میں لا کے میرا مقام اتنا بنا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ریکٹیفائی کرنے کا سلسلہ شروع. اس میں کیا ہے آپ کو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے جیسا کہ میں اس کو ابضا کے بجائے عین بیسین اگر کر کے کوڈ ورڈ میں حضور کو بتا دیتے کہ جو واقعہ ہوا ایسا آپ نے کیا تھا، تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. مگر حضور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کو بتا دیا. اس کے علاوہ اگر قرآن کریم میں دیکھیں گے نا، تو اس میں دیکھیں کیا ہے، غزوہ بدر جو ہوا تھا نا، اس میں جو قیدی آئے تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ان کا خیال ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے قرآن میں آئے گا کہ آپ نے کیوں معاف کیا ان کو، ان سے تو بدلہ لینا چاہیے تھا، ان کو قتل کر دینا چاہتا ہے یا ان کو غلام بنا دینا چاہتا ہے، ان کو کیوں کیا. دوسرا کیا ہے، تبوک میں بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جو منافقین آ کے معافی چاہتے تھے تو حضور ان کی عذر کو سن کے ان کو معاف کر دیتے. تو آپ کو جو ہے تبوک میں بھی سورہ توبہ میں بھی تفصیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو کیوں معاف کر دیتے ہیں، ان کی باتوں کو کیوں سنتے. پھر اس کے بعد ایک سورہ التحریم، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے قسم کیوں کھائی ایسی. تو ایسے یہ جو سلسلے ہیں قرآن میں بتائے گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اس سے منع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو یہ کیا. اور سب سے اہم بات کیا ہے، ہم سورہ کہف جو پڑھتے ہیں اس کی آخری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تم جیسے. تو یہ ایسی جو ریکٹیفائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انبیاء کے سردار مانے، مگر اللہ تعالیٰ سے ان کا درجہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا مقام الگ ہے، وہ خالق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگرچہ کہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ ہے، مگر مخلوق ہے، اللہ کے مد مقابل نہیں ہے، ان سے شرکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہم یہ بول سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام آ سکتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ساری مخلوقات جو ہیں اس سے ٹاپ پہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام. اور انبیاء السلام میں سب سے ٹاپ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تعلق میں بتاؤ کہ ہم کو جو ایک چیز تو یہ تھی کہ یہ مقام کو بتا دیا گیا. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم یہ ان آیات پڑھنے کے بعد اور ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد ہم کہیں ایسا نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت کم ہے. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس کے تعلق سے ایک دو چار آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء بنا، جتنے انبیاء تھے ان سب کا امام. کہ جب معراج کو جب گئے تو بیت المقدس کی مسجد میں گئے تھے، سارے انبیاء کے ارواح موجود تھے، اور ان سارے انبیاء کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا گیا. تو بہت بڑا شرف عطا کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا آتی ہے، جہاں جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر گئے ہیں. وہاں جانے کے بعد وہاں ٹھہر گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ آپ یہاں سے آگے آ سکتے ہیں. تو حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مقام ایسا ہے
اس کے بعد اگر میں اس لائن کو کراس کر دوں گا تو میرے پر جل جائیں، جلتے ہیں۔ جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں سے شناسا تمہیں تو یہ ان کا مقام دیکھیں کہاں، سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا، قیامت کے وقت، قیامت میں جو ہے سب سے اہم مقام دینے والا ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مقام محمود۔ اس پہ صرف ایک ہی شخصیت کو اجازت ہوگی جو سارے انبیاء سے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، انہیں کو کہا جائے گا کہ مقام محمود پہ آپ فائز ہو کر اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی تحمید بیان کریں۔ اس میں بھی مقام محمود پہ جانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کو صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے جو آپ کو سامنے ہوگی، سنے ہوں گے، کہ جس میں سارے انبیاء سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کریں اور اللہ سے کہیں کہ قیامت کا سلسلہ شروع ہو۔ ہر ایک کہے گا آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، سارے انبیاء کہیں گے کہ ہم، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موقع ہے تو وہ، اسی لیے تو ہم جب اذان کے بعد کی جو کرتے ہیں اس میں مقام محمود الذی وعدتہ وہ کہتے ہیں، تو مقام محمود تو میں بیان کر رہا تھا کہ امام الانبیاء ہے، سدرۃ المنتہا کو کراس کرنے والے ہیں مقام محمود کے۔ اور پھر ہم سورہ فاطمہ میں کہ الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سارے عالمین کے رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام بلند کیا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ رحمت للعالمین۔ مطلب یہ کہ جس جگہ کا اللہ تعالیٰ جس عالمین کے رب ہیں، اس سارے عالمین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے کئی مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ہم کو سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا چاہیے؟ اپنے، ہو سکتا ہے کہ والدین سے محبت کرتے ہیں، بیویوں سے، بچوں سے، اپنے شوہر سے محبت کر سکتے ہیں، خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے سے جو بڑے ہیں محبت کر سکتے ہیں، انبیاء سے محبت کر سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں، مگر اس سے آگے کیا مقام ہے؟ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے ٹاپ کی محبت کیا ہوگی؟ اللہ کی محبت ہوگی۔ تو سب سے زیادہ محبت کرنا کس سے؟ اللہ سے۔ تو اس آیت میں آپ کو بتا دوں، اس کا ایک ایکسپلینیشن میں شاید پہلے بھی کیا ہوگا، مگر اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس سے ایک اعلیٰ درجہ بتا دوں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تم سے محبت کروں؟ اللہ اکبر! ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیے کہ آپ اے نبی اپنی امت سے کہہ دیں تم لوگ میرا اتباع کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، تو اللہ ہم سے محبت کرنے والا۔ اس آیت کی طرف اعوذ باللہ من قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ آپ سے محبت کرنے لگا، کتنا بڑا مقام ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو صفات ہے رحمان اور رحیم ہے، اپنے صفات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حضور اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی امت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور یہ رؤوف اور رحیم اللہ کے صفات ہے۔ اللہ نے اپنی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ پھر اس کے بعد سورہ الحجرات پڑھتے ہیں، اس میں کتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہمیت بیان کی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کرنا، وہ کہیں بیٹھے ہیں تو ان کے مقام میں ادب کا احتیاط کرو، اپنی جو گفتگو کریں گے بالکل لو گریڈ میں بات کرو، کیونکہ ان کی آواز سے بات، ان کا رسپیکٹ کرو، ان کی موجودگی میں بیٹھیں گے تو کیسی رسپیکٹ سے بیٹھیں گے۔ اس سورہ احزاب کی شروع کے جو آیت ہے، آیت نمبر 2 سے 5 آپ غور سے پڑھ لے، پھر جانے کے بعد تو اس میں بتائے گا کتنا بڑا مقام۔
اس کے بعد جو ہے سورہ والضحیٰ ہے، سورہ علم نشرہ ہے، اس میں بھی بتا دیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ کو میں راضی کرتے رہوں گا، راضی اتنا راضی کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو دیکھیے ہم جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ اے نبی میں آپ کو راضی کرنے کی اور آپ کو راضی اتنا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بتایا کہ میں اس وقت تک کیسا راضی ہوں گا جب تک کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہ داخل کر دے۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جب تک میری امت ہی جنت میں نہیں داخل ہوگی میں کیسا آپ سے راضی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں۔ اس کے بعد میں اس کے پہلے بتایا کہ ہم جو میں یہ لیسن شروع کرنے کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں مگر میرا سینہ بچھا ہوا ہے، زبان میں لکنت ہے، بیان نہیں کر سکوں گا، اور میری بات ایسی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکیں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کبھی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک میرا سینہ کھول دے، میں بات سمجھاؤں گا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الم نشرح لک صدرک، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہاں تو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور یہاں پھر معراج کا جو واقعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، 30 دن کا روزہ ہے، 40 دن کا روزہ ہے، پیدل چل کے جا رہے ہیں، اپنے گھر سے لے کے کوئی طور پر جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بلائے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پیدل چلنے کی ضرورت نہیں، براق بھیجا گیا، سواری بھیجی گئی، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام روزے سے، یہاں جو ایک گلاس کی شربتیں دی جائیے، دودھ بھی ہے، شراب بھی ہے، اور پانی بھی ہے، اور جو ہے سفر بھی بہترین ہو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو پورا سفر میں ساتھ بھیجے ہیں، سارا سفر کرتے ہیں، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام اکیلے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں خالی بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الحزاب میں آیت نمبر 56 ہے، ہم جو میں شروع میں ابتدا جو کرتا ہوں نا، اعوذ باللہ من الشیطان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو کرتے ہیں نا۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جانو گے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کیا ہوا، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کر دو، اکیلے فرشتوں کے لیے حکم تھا۔ یہاں موقع ایک الگ آ گیا، اس میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آ گیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوائن کر دیے ہیں، اور مومنین کو شامل کر لیے۔ تو مومنین بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہے، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی شامل ہے اس چیز میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور کیا ہے، سلام و صلات بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلام اور اللہ تعالیٰ کی صلات کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ اللہ کا سلام، اللہ کے صلات کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت ہے۔ فرشتوں کا جو صلات ہے وہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے ان کی امت کے۔ اور مومنین کی صلات کیا ہے، دعا ہے۔ تو ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ مومنین کے لیے ایک دعا ہے سمجھے، کیونکہ اس کے نتائج ملتے ہیں، کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، کتنے نیکیاں ملتے ہیں، کتنے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، کتنے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارا میں آپ کو اس لیے کہا کہ یہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ان کو اس لیے ہم کو امت کو بتانے کے لیے بتایا گیا کہ کہیں تم ان کو نعوذ باللہ خدا کے درجے پہ نہ لائیں، اس لیے یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی تھی، مگر اس کو بیلنس کرنے کے لیے فوری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زبردست مقام ہے اس کو بیان کر دیں۔ اس کے بعد یہ سورت کی جو ہے تفسیر کرنے آ رہا ہوں میں، اس سے پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اب جو لوگ فارسی جانتے ہیں، پتہ نہیں مسعود بھائی شامل ہے تو فارسی سے ماشاءاللہ سے وہ ایران میں بھی تھے کچھ زمانے، تو یہ صورت بیان کرنے کے لیے زبان لڑکھڑاتی ہے، اس کے ترجمہ بیان کرنے کے لیے لڑکھڑاتی ہے اور کانپتی ہے۔ ہم کیسے بیان کیا، تو کسی شاعر نے کہا
1000 بار بشایم دهن ز مشک و گلاب. 1000 بار بشایم دهن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. اگر آپ 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھویں گے، دھونے کے بعد اگر آپ کا نام لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں. 1000 بار بشام دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوڈ ورڈ راست ہے نا، میان عاشق و معشوق رمزیز، میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبی کراہم خبرنیس. معشوق اور عاشق کے درمیان میں جو سلسلے ہوتے ہیں، جو بات چیت ہوتے ہیں، یہ کرامن کاتبین جو فرشتے لکھنے والے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا. جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے تعلق سے ہو کے جو وہ عبادتیں کرتا ہے، جو اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے، کرامن کاتبین لکھ بھی نہیں سکتے کہ کیا تعلق ہے، وہ بس اللہ اور بندے کے درمیان. ہم کو ایک مثال دی گئی ہے، جو روزہ رکھتے ہیں نا، جو فاسٹنگ بولتے ہیں، صوم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے جتنے تم نیک عبادتیں کرتے رہیں گے نا، فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے کو اجر دیا جائے گا. مگر جب صوم کا موقع آئے گا تو میں فرشتوں کو نہیں انوالو کروں گا، میں ڈائریکٹ بندوں کو ان کا اس کا اجر و ثواب دوں گا. تو ایسی جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. اور یہ صورت ہے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات ہیں، ہم کو اس کا کوئی بھی اطلاع نہیں. تو یہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس و تولی، ایوری چڑھائی اور منہ موڑ دیا. یہ میں ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہی ترجمے مجھے ملے ہیں، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا. اس صورت کے تعلق سے تھوڑے پوائنٹس آپ کو بیان کر دوں. اس میں تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات چیت ہے، تو تھوڑا وہ کون ہے وہ بتا دوں گا. اس کے بعد یہ کیا موقع تھا، یہ کیا واقعہ ہوا، اس کے تعلق سے بیان کر دوں گا، وہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو وہاں موجود تھے، جو متکبرین تھے، وہ کون تھے اور کیا ان سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ کر دوں گا. اور پھر اس کے بعد اس سورے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کرنے والوں کی بات چیت اور تخلیق کے جو سلسلے تھے. یہ آیت آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس میں جو آیتیں آئیں گے اس میں جو اس کا سلسلہ بھی ہے، انسانوں کی جو تخلیق ہوئی ہے، مخلوقات کی تخلیق ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کا نظام کیسا چلا ہے، آسمان سے بارش پیدا کی، زمین میں پھل پھل اور زراعت ہوئی جس سے انسان اور جانور سارے فائدہ اٹھائے. اس کے بعد آخری جو رہے گا قیامت کا منظر رہے گا، انسان جو بھاگے گا، پریشانی رہے گی. اس کے بعد اللہ دو گروپ بن جائیں گے، ان دونوں گروپ کا کیسا تعلق ہوگا، یہ اس تعلق سے. تو پہلے عبداللہ بن ام مکتوم کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر لینا چاہتا ہوں. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے ایک واحد شخصیت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے وان بلائنڈ صحابی ہیں، ان کے کوئی اور مثال نہیں ملتی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعد میں اپنی عمر کے لحاظ سے بہت سو کو بلائنڈنس ہوئی، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ ہے اور دوسرے صحابہ ہیں جو ہے کافی بڑی عمر ہونے کے بعد اولڈ ایج میں جو ہے وہ بلائنڈنس ہو گئی. مگر بورن بلائنڈ جو ہے صرف ایک ہی صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ جو ہے، اور یہ جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہے. یہ بنی مخزوم جو قبیلہ تھا اس کے ہیں، تو یہ کوئی پرانے اور یہ کوئی کمتر قبیلے کے نہیں، یہ بڑے ویلتھی قبیلے کے تعلق رکھنے والے، اور یہ اولین ایمان لانے والوں میں. اور اہمیت کیا ہے، اولین ہجرت کرنے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہجرت کیے نا، ان کے جیسا وہ اولین مہاجرین میں ہے، یہ ام مکتوم بھی انہی اولین مہاجرین میں ہے. اور ان کی اور اہمیت کیا ہے، یہ مؤذن رسول ہے. ہم کو پتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ہم مؤذن رسول کہتے ہیں، مگر ام مکتوم کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ تم بھی اذان دو. اور خاص طور پہ رمضان کی جو اذانیں ہوتی تھی نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے تھے تو لوگ کھانے سے رک جاتے تھے، تو حضور فرماتے تھے نہیں، یہ بلال جو اذان دے رہے ہیں یہ تہجد کی اذان دے رہے ہیں، تم ابھی سحری کر سکتے ہیں. ہاں، جب ام مکتوم جب اذان دیں گے تو اس کے بعد کھانا بند کر. تو مؤذن رسول ہے، یہ بھی ان کی اہمیت ہے. اور دوسری کیا چیز ہے، ان کے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ چھوڑ کر جاتے تھے تو اس وقت اپنا ریپلیسمنٹ، جیسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنر آف مدینہ جو بنا سکتے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہے ام مکتوم کو گورنر آف مدینہ بنا کر چھوڑے گئے. اور اور اس قرآن کی جو صورت نازل ہوئی عبس وتولی، یہ ان کی تعلق سے نازل ہوئی. اس کے علاوہ بھی جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی بھی جو ہے ایک آیت ہے جو خاص طور پہ عبداللہ ابن مکتوم کے تعلق سے ہوئی، کہ جب سورہ نساء میں کہا گیا کہ جو مہاجرین جب نکلتے ہیں تو ان کا مقام اعلیٰ ہے، اور وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ ان کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ چونکہ اپنی بلائنڈنس کی وجہ سے ہجرت کے لیے نہیں جا نہیں، مطلب یہ کہ لڑائی کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو اس وقت ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ میں تو ان لوگوں میں آ گیا جو لوگ جو مقاتل کے لیے نہیں جا سک رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. تو فوری ان کی تسلی کے لیے سورہ نساء میں آتا ہے کہ ایکسیپشن بیان کر دیا گیا کہ جو لوگ مجبوری کے وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں وہ دے آر ایکسیمپٹڈ فرام دس. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد جب بھی عبداللہ ابن مکتوم جب آتے نا تو مرحبا بول کے ان کو ویلکم کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے. آپ ایسی صحابی ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے مجھے، اور ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتے تھے ان کا. اور آخری بات یہ بیان کرتا ہوں کہ ان کو کئی مرتبہ جہاد میں جانے کی فکر رہتی تھی، مگر چونکہ بلائنڈنس کی وجہ سے جا نہیں سکتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دور میں ایک جنگ ہوئی تھی، قادسیہ کی جنگ، جس میں وہ جانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے بہت ریکویسٹ کی. تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ تم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، میں آپ کا جو اسلامک بینر ہے نا اس کو میں پکڑ لوں گا، اس کو پکڑ کے رکھوں گا میں، تاکہ کیونکہ اس میں لڑائی میں کیا تھا اسلامی بینر کو بھی پکڑنے والے کی ضرورت تھی. تو وہ گئے ہیں، وہ گئے ہیں، اور ان کو جنگ قادسیہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. اسی جنگ میں ان کو شہادت ملی ہے. وہ جنگ دیکھے تو جب صحابہ نے جب دیکھا کہ جو مقتولین تھے وہاں دیکھے تو کیا ہے، عبداللہ ابن مکتوم لیٹے ہوئے ہیں، شہید ہیں، مگر دونوں ہاتھ سے اسلامی پرچم کو پکڑے ہیں. تو یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بیک گراؤنڈ کیا. اچھا، اس صورت میں جو آیا ہے نا، ڈیٹیلس میں نہیں جا رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فکر یہ رہتی تھی کہ جو کریم ہے یہاں کی سوسائٹی کے مشرکین، جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو کسی صورت سے جمع کر لوں، ان کے سامنے پیش کروں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جب بڑے بڑے جو اقوام تھے ان کا جو لیڈر اگر اسلام لا لیتا تو ساری اس کی قوم اسلام لا لیتی. جس سے سورہ نصر میں ہے نا کہ اذا جاء نصر اللہ، تو جب نازل ہوئی تو اس میں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے. کیوں؟ انڈیویجلی نہیں، کیونکہ ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آٹومیٹکلی. تو حضور کی یہ خواہش تھی کہ جو کریم ہے مشرکین کے، یہ لوگ اگر ان کو اسلام اچھے طریقے سے سمجھاؤں، اور اگر وہ لوگ اس میں آ جائیں گے نا تو اس سے بہت بڑا فرق ہو جائے گا. تو اس میں بڑے بڑے جو ان کے جو لیڈرز تھے نا، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کی کوشش کی. اور جب وہ ایک جگہ موجود تھے تو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے. تو اس میں کون ہے؟ یہ ابی بن خلف ہے، ابو جہل بھی تھا اس میں، اور ان میں بہت بڑے اتباع، شیبہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ تھوڑا سا انٹرسٹڈ بھی تھا، اور یہ جو ہے بڑا وہاں کا جو ہے دولت مند اور بہت بڑا پوزیشن والا تھا. تو حضرت نے دیکھا کہ یہ تو بہترین گولڈن اپرچونٹی ہے، اب ان کو کنوینس کر لو، ان کے سامنے اسلام پیش کر دو. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے اوپر لا لیا تو پھر میرا بیڑا پاک، کیونکہ پھر مشرکین میں سے ہر ایک 100% سب اسلام لا لیں. تو یہ موقع تھا، اور حضور نے ان کو سمجھانے کی کوشش شروع کر دی ہے. اب بات کر رہے ہیں. اور ولید بن مغیرہ، یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید جب ہم بولتے ہیں نا، تو خالد بن ولید کیا ہے؟ یہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے. تو ولید بن مغیرہ بھی انٹرسٹ سے سننا چاہ رہا تھا، اور یہ بیٹھے ہیں سارے اتباع شیبہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو جہل بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور حضور اچھی طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت
عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. یہ بلائنڈ ہے, ان کو پتا نہیں ہے کہ حضور کہاں ہے, کس سے بات کر رہے ہیں اور کون لوگ سننے والے. یہ آتے اور دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنے. اور آپ کو پتا ہے نا, جو لوگ بلائنڈ رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوسرے سینسز اچھے دے دیتا ہے, تو ان کی ہیئرنگ بہترین ہو گئی تھی. دور سے بھی دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے تیزی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضور کس سے بات کر رہے ہیں, کیا بات کرنے کے ہیں. انہوں نے پکارنا کہ یا محمد یا محمد, آپ کو اللہ نے جو ہدایت فرمائی ہے, جو وحی فرماتی ہے, جو احکام بتاتے ہیں, جو نعمتیں آپ کو, وہ ہم سے بھی شیئر کریں, ہم کو بھی بتائیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بیان کر رہے ہیں, کیا کرنے کے لیے حکم دیں. ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ. اور حضور اپنا کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس وقت یہ آ کے جب بات کر رہے ہیں تو وہ سارے جو سننے والے تھے ایک دم اپنا انٹرسٹ حضور سے ہٹا دیے, ہٹا کے ان کی طرف اشارہ کیے. اور شاید ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت کا جو ماحول تھا اس کا ڈیٹیلز کہیں نہیں ہے, مگر میں اپنے طور پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ابو جہل نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ دیکھو دیکھو ان کی حالت دیکھو, ہم کو اسلام سمجھانے کی کوشش رہے ہیں, یہ دیکھو یہ بلائنڈ آدمی آ کے ہماری کوئی پوزیشن نہیں, ہماری کوئی سوسائٹی نہیں رہے گی, کچھ نہیں. ان کے سامنے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ان میں ہم کو جو ہے اگنور کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جواب نہیں دیا, ان کو کچھ نہیں کیا. مگر جب ایسے ہی وہ ایک دو مرتبہ بولے, وہ سارے لوگ حضور کو چھوڑ کے چلے گئے. اب حضور کو جو ہے ان عبداللہ بن مکتوم کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے آ کر مجھے ڈسٹرب کی, ان کو کچھ نہیں کیا. کیونکہ رحمت اللہ علیہ نے ان کو بولنے کے بجائے, ڈانٹنے کے بجائے, صرف آٹومیٹک ایک چیز آئی, تھوڑا سا بل اپنے آنکھوں کے بازو جو بہو رہتے اس میں گرا آ گئی, جو بولتے ہیں نا, ہلکا سا, اور تھوڑا سا چہرہ اپنا منہ گیا. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا, اعوذ باللہ من الشیطان عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, ان کے پاس ایک نابینا آ گیا. اس کی ساری تفسیر میں بیان نہیں کرتا ہوں, مگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. تو یہ موقع تھا جس میں یہ سارا چیز ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان سے جو ہے بہت اہمیت سے بات کرتے تھے. اس میں خاص طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اس صورت میں, اور ہم سورہ النازعات جو پڑھے ہیں نا, اس سے پہلے والی جو سورت تھی 2 ویک پہلے پڑھے, اس میں تھوڑا سا ان میں دونوں میں ایک چیز ملنے والی چیز ہے. اس میں ملنے والی چیز کیا ہے, اس میں چیزیں جو بیان کیے گئے تھے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا فرعون کے تعلق سے, کہا کہ فرعون کا تھوڑا سلسلہ آیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی جو فرعون رسول تھا ابو جہل, اس کے تعلق سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اس یہ تکبر کرنے والوں کی جو تفصیلات ہیں, یہ کیسے آئے تکبر کرنے والے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تکبر سے انکار کیے تھے, اور اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو میسیج ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس کو بالکل اگنور کرتے چلے جائیں. تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ فرعون کے تعلق سے کہیں گے تو جو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرا فرعون, اور جو ڈسرسپیکٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کی, وہی سیم چیز جو ہے یہ جو ابو جہل اور ان کے ساتھ ولید بن مغیرہ اور جو کریم تھے نا, ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی بیان کیا گیا. تو اس کے بعد کے جو آیت ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جب آئے نا تو تکبر کیا, اور کیا اور کمپلیٹلی اگنور کر دیے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ تم جو تکبر کرنے والے ہیں, تم لوگ آئندہ دیکھے, تم پہلے سب سے پہلے اپنی پیدائش پہ غور کرے. تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا, ایک ڈراپ سے پیدا کیا, کو ایسی بالکل گندی چیز تھی جس کو لگ جائے تو کپڑوں کو دھونے کی نوبت آ جاتی تھی. سوچتے ہیں تمہاری پیدائش کی ابتدا کیسی ہے, اس کے بعد تمہاری اسٹیج ایسا ہے, ماں کے رحم میں تم کو رکھا گیا, اس کے بعد جو ہے مضغہ ہے, لوتھڑا ہے, اس کے بعد مسل بنے, بونز بنے, اس کے بعد ہارٹ, کڈنیز, آئیز, ایئر, مختلف قسم کے تمہارے جسم کی چیزیں بنے گئے. اس کے بعد تمہاری تشکیل ہوئی, اس کے بعد تمہاری پیدائش ہوئی, اس کے بعد تم عمر کے مختلف مقامات سے گزرے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو سمجھ عطا فرمائی, تمہارے راستے آسان کر دی. اس کے بعد آخرات ہوتے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو موت دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے کے لیے خبر بنا دی گئی, اور اس خبر سے پھر دوبارہ اٹھنا ہے. تو یہ جو اس کے بعد کی آیتیں ہیں نا, اس کا سارے منشن کر دیا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے کیسا نظام چلتا ہے، تمہارے کھانے کا تو انتظام کیا، آسمان سے بارش پیدا کی، زمین کو کھود دی، اس میں زراعت ہو گئی، بہترین قسم کی چیزیں وہاں سے اگنا شروع ہو گئے، نہ صرف کھانے کی چیزیں بھی ہے، اناج بھی ہے، انگور بھی ہے، ترکاری بھی ہے، زیتون بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور تمہارے بہترین باغات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مینشن کر دی، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے جو ہریالی بھی ہے، ریت بھی ہے، اور گھاس بھی تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے بنائیے، تاکہ تم بھی کھانا کھاؤ، تم بھی فائدہ اٹھائے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی غذا دی گئی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، ایک بائی ایک منشن کیے ہیں اس کے تعلق سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی اہمیت بیان کر دی ہے۔ قرآن کی کیسی اہمیت ہے؟ قرآن کی اہمیت یہ صحف مکرمہ، یہ بہت عزت والوں کی چیز ہے، عزت کے ورقوں میں لکھے ہوئے گئے ہیں، مرفوع مطہرہ، ان کے لکھنے والے بھی جو ہے بہت اعلیٰ درجے کے، پاک و صاف ہے، اونچے رکھے ہوئے ہیں، نہایت پاکیزہ ہاتھوں سے لکھے ہیں، جو بڑے درجے والے ہیں، نیک ہے، کرام بررہ، یہ کریم بھی ہے، اور بررہ تو بہت بڑے اونچے درجے والے ہیں، ان کو بہت بڑے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کیا، اس کے بعد کیا بیان کیا؟ اس کے بعد قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا۔ قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہے، نفسی نفسی کا عالم رہے گا، ہر ایک بھاگتے رہے گا، بھاگتے رہے گا، بھاگتے رہے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں جہنم میں جانے والا نہ بن جاؤں۔ اپنے اپنے جو بھی اعمال ہے وہ تلاش کرے گا، کہاں ہے میرے اعمال، اس کو پکڑے گا، بھاگے گا، اور جب دیکھے گا اپنے بھائی نظر آئے تو بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن بھائی کے پاس ایک نیکی کمی ہو تو میرے آگ کے کہیں گا بھائی ایک نیکی مجھے دے دے، میں بچ جاؤں گا۔ وہ کہے گا نہیں، اس وقت تو بھائی سے بھی بھاگے، نہ صرف بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا۔ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ہم، مگر اس وقت ماں کو دیکھیں گے، ماں کو بھی چھوڑ کے بھاگے، باپ کو دیکھیں گے، باپ کو بھی چھوڑ کے چلے جائے۔ اپنی جو اہلیہ ہے، زوج جو بولتے ہیں، بیوی میاں کو دیکھ کے بھاگے، اور میاں بیوی کو دیکھ کے بھاگے، اور پھر سب سے زیادہ ہم محبت کرنے والے اپنی اولاد کو ہیں، اولاد کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے۔ تو یہ سب بھاگیں گے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، ساتھ والی سے بھاگیں گے، اولاد سے بھاگیں گے۔ اس دن صرف اپنی اکیلی فکر ہوگی، نفسی نفسی، کسی صورت سے میں بچ جاؤں یہ نہ ہو۔ یہ ایسے بھاگنے والے رہیں گے وہاں۔ اس وقت کچھ ایسے بھی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنی رحمت کے طفیل عرش کے سائے میں رکھنے والوں میں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عرش کے سائے میں سکون سے رہنے والوں میں ہم کو رکھے۔ یہ جو نفسی نفسی میں جو بھاگنے والے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، ان سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور رکھے۔ ہم کو تو اپنے رحمت کے طفیل اطمینان کی جگہوں پہ رکھے جہاں ہم سکون سے اطمینان سے رہیں گے۔ تو یہ قیامت کا جو ہے، یہ بھی جب آپ پڑھیں گے نا اس کا ترجمہ، تو اس میں ہے اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، سب سے بھاگتے رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آخر میں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد دو گروپ بن جائیں گے۔ اس کے بعد ایک جنتی گروپ ہوگا اور ایک جہنمی گروپ ہوگا۔ جنت کے جو جانے والے ہیں ان کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھو، چہروں سے نور 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 ٹپکتے رہے گا، چمکتے ہوئے ہیں، نور سے ٹپکتے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ان کی تفصیل بھی جو بیان کی ہے، صرف منشن کیا گیا، مگر آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے، ایک سٹیج ہے مسکراتے، اس کے بعد ہنستے ہوئے، اس کے بعد تھرڈ چیز کیا ہے، خے خے لگاتے ہوئے۔ انہیں آپ دیکھیں کتنی حالت خوشی کی ہوگی اس وقت، چہرے سے نور ہے، اس کے بعد مسکراہٹ ہے، اس کے بعد ہنسنا ہے، اس کے بعد خیخہ۔ یہ تینوں چیزیں منشن کی گئی سورہ میں، دیکھیں۔ اور خوشیاں مناتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو کامیاب کر دیا، جبکہ ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھو، یہ جو منکرین تھے، جو منافقین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے رسولوں کے جو ہے استہزاء کرنے والے تھے، آج ان کا حال کیا ہے، کیسا بھاگتے پھر رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ اور ہم کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے سکون میں رکھا۔ یہ جو ہے جنت کے لوگوں کے حال کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی حال بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو بھاگتے رہیں گے، مگر آخر بھاگتے بھاگتے کہاں جائیں گے؟
ایک وقت آئے گا کہ بھاگنا ختم ہو جائے گا، جا کے سب کو ایک جگہ کھڑے رہ جانا پڑے گا۔ تو یہ جو مسکرانے والے ہیں کہ یہ جو گروپ رہا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوزٹ والے گروپ کے بھی تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے جو ہے اجڑے ہوئے سے چہرے رہیں گے، اداس چہرے رہیں گے، دھواؤں میں لپٹے ہوئے چہرے رہیں گے، گرد سے لپٹے ہوئے رہیں، جیسا دھول ان کے اوپر پڑی، سیاہی کالاپن ان کے چہروں پہ چڑھنا شروع ہو جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کفر کیا اور انکار کیا ہے اور اپنی ڈھٹات پہ قائم رہے جب تک کہ آخری وقت نہ آئے۔ اب آخری وقت آنے کے بعد کہا کہ نہیں یہ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، ایسی بات ہے۔ مگر اس وقت کا نہ افسوس کرنا کچھ فائدہ مند ہے، نہ اس وقت یہ کہنا کہ اللہ ہم کو پھر دوبارہ بھیجا ہے ہم اچھا کام کریں۔ سب ختم ہو گیا، ایک ہی موقع دیا گیا تھا۔ یہ اب یہاں میں اس چیز کو ختم کرتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کا انداز ہے، مگر یہ عجیب انداز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے نہیں کہا کہ تم نے آنکھ پہ بل پایا، تم نے اپنی گردن، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تھرڈ پرسن کے کہا گیا، حضور سے کہا کہ تم نے کہے، مگر کہا کہ کسی نے ایسا کیا، بل میں گرا ڈالی اور رخ پھیر لیا، کسی نے کیا، مگر حضور سے خطاب کر کے نہیں کہا تم نے کیا، وہ ایسا نہیں ہے، کسی نے کیا کہ اب آپ ترجمے دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اور بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو صورت ہے یہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے والی ہے، کیونکہ بہت سارے اس وقت کے مشرکین اور جو مکے کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے نا کہ یہ کلام جو ہے نعوذ باللہ قرآن جو ہے یہ اپنے سے بنا لیا ہے، یہ کسی سے کو بول کے کھیل رہا ہے۔ مگر یہ صورت جب بیان کی گئی تو سب کے منہ خاموش، یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ انہوں نے نہیں لکھا، کیونکہ کون ہے جو اپنے تعلق سے ایسا خود اپنے لکھ لے گا۔ تو یہ صورت ایسی ہے ان لوگوں کا منہ بند کرنے والی ہے کہ یہ کبھی یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ کچھ اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے حیدرآباد میں تھے شیخ احمد صاحب شتاری رحمۃ اللہ علیہ، نیک تھے، ہمارے فضیہ کی فیملی والے جانتے ہیں کیونکہ ان سے تعلق تھا، تو ان کے کچھ اشعار تھے مجھے یاد تھے تو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں۔ ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں، کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی، کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی، چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں۔ اور آخری شعر مجھے جو یاد تھا وہ یہ ہے، جو ابھی دل سے لبوں تک نہیں آ سکتا ہے، جو ابھی دل سے لبوں تک نہیں آ سکتا ہے، وہ دعا پیار و محبت سے سنا کرتے ہیں۔ یعنی ہم ابھی دل میں سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ دعا اللہ سے مانگیں گے، ابھی زبان سے بھی استعمال نہیں کیا، مگر وہ رحیم کریم داتا ایسے ہیں کہ بن مانگے کہ ان کے پاس تو ان کے علم میں تو کیا چیز ہے۔ وہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزیں سوچتے ہیں کہ اللہ سے مانگیں گے، ہمارے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں آج یہ بات ختم کرتا ہوں۔ یہ صورت جو ہے مجھے بھی بہت پریشانی تھی کہ یہ اس کے الفاظ ایسے ہیں، میں کیسے ترجمہ کروں گا، کیسے بیان کروں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے طفیل مجھے اس طریقے سے بیان کرنے کے موقع دیا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی قسم بے ادبی نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہزار بار بشیم دہان کا مشکلا ہنوز نہ ہوتا نہ میں تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یہ تو یونیک صورت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے اتفاق قبول فرمائے، ہم سے جو غلطی ہوگی اپنی رحمت کے اتفاق معاف فرما دیں۔ میں دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر کچھ بات ہوئی تھی تو انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة
وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. ہم صرف آپ کے مجبور و محتاج ہیں، ہم کو کسی غیر کا محتاج نہیں کریں. ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے اعمال اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، ریاکاری کو محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، غرور اور تکبر سے ہم کو محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو رحمت کے توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جتنی دعائیں مانگے ان ساری دعاؤں کو اپنا رحمت کے توفیق قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لے جو ہم نے ابھی تک مانگی بھی نہیں اور ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، مگر آپ کے علم میں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہر کہ بیماریوں، بلیات، نقصانات، فکروں، پریشانیوں اور شرور جو آپ کے علم ہے اس سے آپ کی رحمت کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنے نفس اور شیطان کے شرور سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ پناہ نہ دے تو ہم کو کوئی پناہ نہ دینے والا نہیں. لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرمائے. ایسا اللہ تعالیٰ ہم صرف قرآن اور حدیث اور دین کی محبت کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. ہمارے اس جمع ہونے کو اپنے رحمت کی قبول فرمائے. اور جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے بات چیت کریں اللہ تعالیٰ موقع ہم کو ایسا عطا فرمائے کہ جنت میں بھی ہمیں سارا گروپ بیٹھ کے یہ بات چیت کرتے رہیں گے. رحمت کے سارے فائدے اٹھاتے ہیں. آمین رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. اب آپ اپنے مائک کھول سکتے ہیں، کچھ بات چیت کرنا چاہیں تو ضرور بات کر لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. طبیعت کیسی ہے خسرو بھائی؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خیریت سے. آپ لوگ الحمدللہ. جزاک اللہ. بڑا اچھا رہا الحمدللہ. اللہ اور کوئی چیز پوچھنا ہے تو بولے، نہیں تو میں ابھی تو کچھ نہیں ہے الحمدللہ. کوئی صاحب بات کرنا چاہ رہے نہیں ہے تو ایک کچھ تھوڑے سے اردو اشعار ہیں اگر بولتے ہیں سننا چاہتے ہیں. ضرور ضرور بولیے. عشق احمد کے قربان صلی علی، عشق احمد کے قربان صلی علی. ابتدا بھی یہی انتہا بھی یہی، حق رسی حق شناسی اگر چاہیے، حق رسی حق شناسی اگر چاہیے. سلسلہ بھی یہی راستہ بھی یہی، عشق کی منزلوں میں نہیں پیچ و خم. راز الفت یہی ہے خدا کی قسم، نام سے ان کے منسوب ہو جائیں ہم. دل کی حسرت یہی ہے دعا بھی یہی، دل سے رخصت ہوئی ساری آشفتگی. مٹ گئی روح کی مستقل بے کلی، جو بھی بتا گیا زندگی بن گئی. واقعہ بھی یہی ماجرا بھی یہی، امتی بن کے محشر میں ان کے اٹھیں، ان کے عاشق بنے ان کے شہدا بنے. کہتے رہتے تھے ہر وقت حق سے دعا، انبیاء بھی یہی اصفیاء بھی یہی. یا الہی میری زیست ہو یوں بسر،
کیف طاری رہے مجھ پہ آٹھوں پہر، سبز گنبد رہے میرے پیش نظر، آرزو بھی یہی مدعا بھی یہی، اب یہی ہے دعا میری شام و سحر، اور کچھ بھی نہیں میرے پیش نظر، ان کے قدموں میں ہو زندگی ہو بسر، دل کی حسرت یہی ہے دعا بھی یہی۔ اور ایک دوسری ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ کہیں کہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے، محمد عکس مطلق، شکل مطلق، حسن مطلق ہے، جو صورت دیکھ لے تو خول پر میرے یقین آئے، ہوا ہے انبیاء میں کون ایسا صاحب عظمت کہ جس کے در پہ 100 بار جبریل امی آئے، سواری آئے گی حضرت کی محشر میں تو غل ہوگا، گناہ گارو چلو دوڑو شفیع المذنبین آئے، اور وہ دن جلد آئے جنت میں پکارے آپ خسرو کو، وہ دن جلد آئے جنت میں پکارے آپ خسرو کو، فدا کا یا نبی کہتا ہوا یہ کم ترین آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، یہ آپ لوگوں کو سننے کا جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوگی، اپنے دعا میں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ بھی دعا میں اللہ حافظ۔ السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ۔